شوبز سے وابستہ احسن خان اور دیگر کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی آمد ہوئی، جہاں دعوت اسلامی کی مجلس رابطہ برائے شوبز اور مجلس رابطہ کے ذمہ داران نے ان کی رکن شورا حاجی مولانا عبدالحبیب اتاری سے بھی ملاقات کروائی۔ رکن شورا نے ان اسلامی بھائیوں کو لاک ڈاؤن، بارش اور سیلاب سے تباہی کے دوران ہونے والے ویلفیئر کے کاموں کے حوالے سے بتایا، جبکہ انہیں ملک بھر میں تھیلیسیمیا اور دیگر امراض میں مبتلا مریضوں اور بچوں کو خون کی فراہمی کے سلسلے میں چلائی جانے والی بلڈ کیمپین کے حوالے سے بھی بتایا۔ دعوت اسلامی کی مجلس رابطہ برائے شوبز اور مجلس رابطہ کے ذمہ داران نے احسن خان اور دیگر کو مدنی چینل کڈز سمیت دیگر شعبہ جات کا دورہ کرایا اور وہاں ہونے والے مدنی کاموں کے حوالے سے بھی بتایا۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ بعد میں احسن خان اور دیگر مہمانوں کو بذریعہ ویڈیو دعوت اسلامی کے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہونے والے مدنی کاموں کا تعارف بھی پیش کیا گیا، جس پر ان اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ احسن خان نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے اور اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ مجھے یہ لگا نہیں کہ میں پہلی بار یہاں پہ آیا ہوں یا پہلی بار یہاں کے لوگوں سے ملا ہوں، اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی جو عزت ملی، تو میں ایک تو اس کا مشکور ہوں بہت زیادہ۔ دوسرا یہ کہ یہاں پہ جو میں نے سلسلہ دیکھا ہے، جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں، میں آئی ایم ایکچولی پلیزنٹلی سرپرائز، اور میں بہت اس بات پہ حیران بھی ہوا کہ صرف ایک تو پاکستان میں جب یہ پینڈیمک کا سلسلہ تھا، جب سب کو کھانے پینے کی مشکلات تھی، بیماری کا سلسلہ تھا، 22 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے گھروں میں یہ کھانا پہنچا چکے ہیں۔ آج ہم یہاں پہ آئے، ان سے ملاقات ہوئی، پورا ان کا جو میں نے یہاں پہ سیٹ اپ دیکھا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ میں نے ایٹ لیسٹ پاکستان میں، مجھے یقین ہے پاکستان سے باہر بھی ایسا سیٹ اپ نہیں ہوگا۔ اوور آل اٹس این امیزنگ سسٹم۔ آئی ایم سو امپریسڈ بائی دا ہول آئیڈیا۔ آئی ہیو سین دا بلڈنگ، آئی ہیو سین دا اسٹوڈنٹس، ینگر کڈس، ان کا تو طور طریقہ ہے، مجھے بڑا دل کو بہت اچھا لگا۔ جب یہاں پہ آئے تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے تو دوسروں کو کہنے سے زیادہ اپنی اصلاح جو ہے انسان کو پہلے کرنی چاہیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن کو رپیٹ کروں، تاکہ اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہے تو اس کو ہم انڈیکیٹ کر کے ساری زندگی، وہ کہتے ہیں نا، آپ جب تک لحد میں نہیں جاتے تب تک آپ کو سیکھنا ہی چاہیے۔ تو وہ سیکھنے کا میرا ایک ان کے ساتھ ہوا ہے بھی انشاءاللہ۔ پھر کچھ اور کورسز، ہمیں دین کی جتنی بھی نالج ہو وہ کم ہے، شاید ہماری کوئی امپروومنٹ ہو جائے زندگی میں، اور یہ پورا سلسلہ ایک بڑا اچھا رہا جناب۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک سفر میں شدت پیاس سے بےتاب ہو کر گر گیا، کسی نے میرے منہ پر پانی چھڑکا، میں نے آنکھیں کھول دی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حسین و جمیل خوبصورت بزرگ گھوڑے پر سوار ہیں، اور انہوں نے مجھے پانی پلایا، فرمایا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ ابھی چند ہی قدم چلے تھے تو بزرگ مجھے کہتے دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو مدینہ منورہ نظر آ رہا تھا، میں حیران ہو گیا۔ فرمایا اتر جاؤ اور ایسا کرنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام عرض کرنا، اور یہ بھی عرض کرنا کہ خضر نے بھی آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے، گویا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر۔ مدینے جانے والوں کی خدمت کی جاتی ہے، مدینے جانے والوں کا خیال رکھا جاتا ہے، مدینے حاضر ہونے والوں پر برکتیں نازل کی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی مقبول، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ بس ایسی دیوانگی والی حاضری عطا فرمائے، کہ وہ بھی اہل سنت کا شعر یاد آ رہا ہے کہ کاش اس شان سے حاضر مجھ پہ دیوانگی چھا رہی، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی، بس نظر میں ہو شاہ مدینہ۔ کاش اس شان سے حاضری ہو، مجھ پہ چھا گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، بس نظر میں ہو شاہ مدینہ، بس نظر میں ہو شاہ مدینہ۔ صلو
علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جو عورتوں کو خرچہ دیتے ہیں نا گھر کے لیے کہ یہ اس میں تم گھر کا خرچہ کرنا، کھانا پینا، بچوں کا دوا دارو، یہ وہ، اس میں میرا مشورہ اب سے ایک ذہن میں آتا ہے کہ شوہر بیوی کو مالک بنا دے اس کا. بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو عرف سے ہٹ کر بھی ہو جاتے ہیں، وہ ایسی چیزیں بھی استعمال کر لے گی، ایسی چیزیں لے لے گی، کھا لے گی، دل کرے گا، اور وہ اس کے عرف سے ہٹ کر ہوگا. اس نے تو گھر کا خرچہ چلانے کے لیے دیا ہے، تو مالک بنا دے تو شاید مناسب ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے، کہ کبھی مطلب اس کے اوپر خیانت نہ ہو جائے اس سے، ورنہ وہ خیانت بھی کرے گی، مسائل تو پتہ نہیں ہوتا آپ کی بھی کیا بات بعضوں ہے؟ کو. آپ کا جواب سن کر کسی کے منہ پر کچھ اور ہو گیا ہوگا، کسی کے منہ پر کچھ اور ہو گیا ہوگا. گھر میں کے تو اندر اپنی مدنی بیٹیوں کا ہمدردی تو کروں گا نا یار. ابھی کوئی ابھی وہ حقہ بقا رہی ہوگا یہ حضرت نے کیا فرما دیا، اور ایک کا چہرہ گل گیا ہوگا، کیا قربان ہوں پاپا پر. نہیں، کئی ایسے ہوں گے جو خوش ہوئے ہوں گے یار. نہیں، جو نیک دل بھی تو ہوتے ہیں نا، جیسے کہ ایک بزرگ کا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو کبھی حکم نہیں کرتے تھے، مشورتاً بات کہتے تھے کہ مشورہ رد کرنا جائز ہوتا ہے. اولاد اگر حکم ٹالے گی تو پھر وہ گناہ کی بھی صورت بنتی ہے اس میں. اگرچہ ہر حکم ماننا واجب نہیں ہوتا، لیکن کئی حکم سے جن کا ماننا فرض ہوتا ہے، ماننا ہی پڑے گا. تو اب وہ نہیں مانے گا تو گناہ گار ہوگا اولاد، تو مشورتاً. تو یہ کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو مزہ آیا ہوگا، ایسے عیسائی بہنیں بھی ہوگی جن کو تو خوشی کی لہر دوڑ گئی ہوگی. اب یہ منا لیں گے اپنے بچوں کو کہ ابو کو، اگر دوستی پکی ہوئی تو. آئے دن جن کی لڑائیاں ہوتی ہوں گی وہ پھر ان کو یہ رقمیں جو ہے نا بہت پھونک پھونک کے استعمال کرنا چاہیے. بچ گیا تو ان کو دے دے، اپنا جو بھی خرچ ذاتی ایسا کرنا جو اس رینج میں نہیں آتا. گھر خرچ کے ذاتی کوئی چیز استعمال کرنے کی ضرورت پڑ گئی، تو سردیاں آ گئی تو اب وہ ڈرائی فروٹ اچھا لگتا ہے، کھانے بھی چلغوزے جو سب سے مہنگے، تو اب اس میں شوہر کا خون نہ کرے، اپنی امی سے لے لے، اور پھر کبھی بھی نہ کہے کہ میں تو امی سے لائی ہوں، پھر لڑائی ہو جائے گی. ایک مثال دی میں نے سمجھانے کے لیے. تو اس لیے عیسائی بھائیوں کو چاہیے کہ ہمدردی کرے. ہم سب کو چاہیے کہ کسی کو یعنی کیوں گناہ میں مبتلا کریں. ہمارا الیکٹرانکس کا کام ہے، تو سیزن شروع ہونے سے پہلے مثلا ہم دسمبر میں فیکٹری والوں کو 5 لاکھ روپے دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ مارچ میں ہم جو ہے نا جو موجودہ ریٹ ہے جس چیز کا، تو مارچ میں ہم آپ سے خریدیں گے، تو یہ ہمارا 5 لاکھ روپے ہو گیا، تو آپ اس ریٹ پہ ہمارے سامنے بونڈ ہو گئے. تو 5 لاکھ آپ لے لیں، تو 5 لاکھ کی بجائے آپ اپنا نا 10 لاکھ روپے کا ہمیں اسی ریٹ میں مال دینا ہے. تو باقی جو پیسے ہیں وہ تو ہم نے ان کو بالکل نقد ہی دینے ہیں، لیکن ہمیں ان کے ریٹ کے ساتھ بونڈ کرنا ہے. تو یہ کرنا کیسا ہے؟ شریعت مطہرہ کے 2 قواعد میرے ذہن میں آ رہے ہیں اس وقت. جی. ایک تو قاعدہ ہے الامر بالمقاصد، ٹھیک، مقاصد پر دار و مدار ہے. صحیح. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ الاعتبار للمعانی لا للالفاظ والمبانی. ٹھیک. کہ سودوں کے اندر الفاظوں کا اعتبار نہیں ہوتا، صحیح. سودوں کے اندر جو معانی ہے، مقصود ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے. ٹھیک. تو جو الفاظ یہ بیان کر رہے ہیں وہ الفاظ تو ایسے ہیں کہ اس پر کلام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو اصل مقصود ہے وہ واضح ہے. صحیح. جو خریداری ہوتی ہے، خریداری 2 طرح کی ہوتی ہے. یعنی جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو بیچنے والے کے لیے ضروری ہے کہ بیچنے والے کے پاس وہ چیز موجود ہو، وہ قبضہ کر چکا ہو، پھر آپ کو دے. جی. یہ ونس موڈ آف ٹریڈنگ ہے. جی. ایک موڈ آف ٹریڈنگ ہے. صحیح. پہلا موڈ آف ٹریڈنگ ہے. صحیح. سیکنڈ یہ ہے کہ جس سے آپ نے چیز خریدنی ہے اس نے بنا کر آپ کو دینی ہے. صحیح. مثال کے طور پر کوئی فیکٹری گارمنٹس بناتی ہے، آپ سودا نہیں کریں گے تو وہ لے کر کیسے آئے گا مال؟ ٹھیک. اس کے پاس تیار تو نہیں رکھی ہوں گی. صحیح. تو جہاں میکنگ کا عمل پایا جاتا ہے، بنا کر آپ کو دے گا، جی. یہ دوسرا موڈ آف ٹریڈنگ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بیچنے والا ہے اس کی ملکیت میں وہ پروڈکٹ موجود ہو، تیار حالت میں موجود ہو، قبضے میں موجود ہو.
بلکہ اس کے ساتھ سودا ہوگا جی اس کو کچھ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں اور سودا ہونے کے بعد پھر وہ چیز بنا کر دے گا، اس بات کی گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک اس کی سب سے بڑی مثال جو ہماری عقلوں میں جلدی آئے گی وہ ہے یہ فلیٹس، ٹھیک جو رہائشی فلیٹس بنتے ہیں جی یا فلیٹس کی طرف پہ جو بھی چیزیں بنتی ہیں دکانوں ہوں دفاتروں یا گھروں، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب بلڈر پروجیکٹ اناؤنس کرتا ہے لانچ کرتا ہے تو وہ جگہ بڑی سستی مل رہی ہوتی ہے، صحیح پتہ ہے کہ جناب یہ 5 سال بعد تیار ہونی ہے، ٹھیک ہے اس وقت تو اس کا وجود بھی نہیں ہوتا، صحیح اس کی بکنگ جائز ہے، ٹھیک ہے اس کی بکنگ ناجائز نہیں ہے، ٹھیک فرسٹ بکنگ جائز ہے، اس پر کوئی کلام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہاں اس پر کلام ہے کہ کسی نے وہ بکنگ تو کروا لی، فائل اس کو مل گئی، اب فلیٹ تیار نہیں ہوا اس نے آگے بھیج دی، اس ٹھیک پر کلام ہے۔ ٹھیک اب اس نے بکنگ کروا لی، صحیح ہے اب کیا ہوگا، بلڈر اس کو بنائے گا، آہستہ آہستہ پیسے لیتا رہے گا، بناتا رہے گا، جب یہ تیار ہو گیا لوگوں نے قبضہ کر لیا، اب اس کی قیمت کچھ اور ہوگی۔ صحیح تو انہوں نے جو کہا کہ جی ہم اس کو باؤنڈ کرتے ہیں اسی قیمت پہ آپ کو دینا ہے، تو یہ بارگیننگ ہے صحیح کہ ہم آپ سے آج سودا کر رہے ہیں، یہ چیز آپ نے بنا کے دینی ہے ہمیں، جی اور یہ چیز اتنے کی بنا کے دینی ہے۔ ٹھیک لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا الیکٹرونکس، ٹھیک ہے، جی اور فیکٹری کا لفظ بھی کہا، جی تو اگر تو آپ معاہدہ کرتے ہیں فیکٹری سے اور وہ فیکٹری آپ کو تیار کر کے دے گی، ٹھیک ہے تیار کر کے دے گی تو گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی ڈیلر سے سودا کیا ہے، آپ جو ہے وہ ہول سیلر ہیں، آپ کے پاس بھی کافی مال ملتا ہے، لیکن آپ نے کسی ڈیلر سے سودا کیا ہے، ڈیلر مال تیار شدہ دے گا منگوا کر، ٹھیک ہے تو یہ میکنگ والا سودا نہیں ہے۔ صحیح میکنگ والے سودے کو فقہ کی زبان میں استثناء کہتے ہیں، استثناء بے استثناء۔ ٹھیک تو میکنگ کا عمل جہاں پایا جائے وہاں چیز تیار ہونا، ملکیت میں ہونا، قبضے میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ جہاں یہ صورت پائی جائے گی گنجائش ہے، دوسری صورت پائی جائے گی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کمالات سے نوازا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حکومت دی جو نہ اس سے پہلے کسی کو دی نہ اس کے بعد دیکھنے میں ملتی ہے۔ یقیناً ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو رب عز و جل نے تمام خزانوں کا مالک بنایا، مگر جس طرح کی میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، پیارے آقا کے پاس تو سارے اختیار تھے، مگر وہ پرٹیکولرلی جو بادشاہت کا عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں پر بھی حکومت دی، جنات پر بھی حکومت دی، عوام پر حکومت تو تھی ہی تھی، ہواؤں پر بھی حکومت دی۔ اب ماجرا یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، اور ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، اور وہاں حضرت ملک الموت کون ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام، جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اور وہ اس شخص کو برابر گھور کر غور سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت ملک الموت چلے گئے۔ اس شخص نے حضرت سلیمان سے کہا کہ یہ کون تھے جو مجھے مسلسل دیکھ رہے تھے؟ کہا یہ ملک الموت تھے، روح قبض کرنے والا فرشتہ تھا جو مسلسل تمہیں دیکھ رہے تھے۔ کہا حضور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ میری روح قبض کرنے آئے تھے، آپ ایک مہربانی کریں، آپ کے پاس ہواؤں پر بھی اللہ نے حکومت دی ہے، آپ ہوا کو حکم دیں مجھے اڑا کر ہند لے جائے، مجھے اس ملک سے ہی دور لے جائے۔ تو حضرت سلیمان کے پاس اللہ نے یہ کمال دیا تھا، یہ حکومت دی تھی، آپ نے ہوا کو حکم دیا، اس شخص کو اڑا کر ہند لے جایا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ملک الموت پھر آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پچھلے دنوں آئے تھے اور میرے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بڑا غور سے دیکھ رہے تھے، پیچھے کیا وجہ تھی؟ ملک الموت عرض کرتے ہیں حضور مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اس شخص کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ دیر کے بعد اس کی روح ہند سے قبض کرنی ہے، اور میں حیران تھا یہ آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ مگر آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ وہ وقت آ رہا تھا کہ روح قبض ہند میں ہونی ہے، بندہ حضرت سلیمان کے پاس بیٹھا ہے۔ حضرت سلیمان نے دعا کی، ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اسے ہند پہنچایا، اور جس وقت جو لمحہ جو جگہ اس کے مقدر میں تھی وہیں جا کر اس کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ سارے مذہب کے لوگ، ساری نیشن کے لوگ، تمام قسم کے افراد مانتے ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے، ڈیتھ
ایک ایسی ریالٹی ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے. ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں کہ مرنا پڑے گا, موت سے بچ نہیں سکتا کوئی. کہتے نا الموت باب کل نفس داخلوہا, موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربوہا, موت ایک ایسا جام ہے ہر زیرو کو, ہر شخص کو وہ پینا ہے. موت نے آنا ہے, یہ وہ ڈیسٹینیشن ہے, یہ وہ آخری ٹھکانہ ہے جو مرنے کے بعد ہم نے قبر میں جانا ہے. مگر اس آخری ٹھکانے کی ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ اس لاسٹ ڈیسٹینیشن کے لیے ہم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ, جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں, خدا را اس حقیقت سے جی نہ چراؤ, میں نے اور آپ نے, ہم سب نے مرنا ہے.